رات کے 8 بج رہے تھے، سب گھر والے سونے کی تیاریوں میں لگے تھے کہ اچانک شور سنائی دینے لگا۔ اماں اور ابا باہر بھاگے کہ معلوم کریں یہ شور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میری بڑی بہن، جسے میں باجی کہتی تھی، بیزاری سے کہنے لگی کہ یہ ضرور ساتھ والی رضیہ ہی ہوگی، اسی کو دورہ پڑا ہوگا۔ باجی کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں آئی تو کہنے لگی کہ بیچاری رضیہ کو پھر سے دورہ پڑا ہے۔ اس بار تو لگتا ہے جنات نے کافی بڑا حملہ کیا ہے۔ اس بیچاری کی تو حالت ہی نہیں سنبھل رہی۔ اس کے گھر والے اسے پیر بابا کے پاس لے کر گئے ہیں۔ پیر بابا کے بارے میں پچھلے کئی مہینوں سے میں سن رہی تھی کہ ہمارے گاؤں کے باہر ان کا ایک آستانہ ہے جہاں پر وہ صرف عورتوں کا علاج کرتے ہیں۔ پیر بابا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالنے میں خاصے ماہر ہیں، لیکن جانے مجھے ان باتوں پر یقین کیوں نہیں آتا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ میں کچھ پڑھ لکھ گئی تھی اور مجھے کچھ شعور آ گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ صرف میں ہی تھی جس نے اس سال انٹر کے پیپر دیے تھے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں نے ضد کر کے انٹر تک اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اب آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں رسم و رواج اور خاندانی روایات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور لڑکیوں کے معاملے میں تو نہایت سختی برتی جاتی تھی۔ ایسے میں میرے ماں باپ کا مجھے پڑھنے کی حد تک اجازت دینا میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اب بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے یہ سب گاؤں والے پیروں فقیروں کے پاس آخر کیوں بھاگتے ہیں۔ بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ بیماریوں کا اور سارے مسئلوں کا حل تو اللہ سے مانگنے میں ہے۔ لیکن جب بھی میں اس قسم کی باتیں کرتی تو سب مجھ پر ہنس دیتے کہ تم اتنی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ پھر سارا قصور میری پڑھائی کا ہی نکلتا تھا کہ یہ پڑھ رہی ہے، اسی پڑھائی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس لیے اب میں زیادہ تر خاموشی رہتی، مگر یہ پچھلے کئی مہینوں سے جو پیر صاحب کی مشہوری پورے گاؤں میں چل رہی تھی، اس نے مجھے خاصا شک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ بھلا یہ کون سا وقت ہے جوان لڑکی کو لے کر رات کے کسی بھی وقت پیر کے پاس جانے کا؟ اماں کہنے لگی کہ جس لڑکی پر جنات کا اثر ہوتا ہے اسے ایک رات کے لیے اگر پیر بابا کے پاس چھوڑ دیا جائے تو اگلے دن وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رضیہ کے گھر والے اسے پیر بابا کے پاس چھوڑ کر آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ ہمارے گاؤں والے کس قدر بیوقوف ہیں، بھلا ایسے کون کرتا ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو پیر بابا کے آستانے پر مت چھوڑے، تو اماں الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی کہ تمہیں کیا پتا، پہلے بھی گاؤں میں 3 لڑکیوں کو یہی مسئلہ ہوا تھا، اور پھر جب پیر صاحب کے آستانے پر انہیں اکیلے ان کے گھر والے چھوڑنے آئے تو اگلے دن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور آج وہ اپنے گھروں میں خوش باش ہیں۔ امید تو ہے کہ رضیہ بھی کل تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مجھے ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ اگلے روز اماں مجھے خاص طور پر اپنے ساتھ لے کر رضیہ کے گھر گئیں تو رضیہ بالکل بھلی چنگی نظر آ رہی تھی، ایسے کہ جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رضیہ کی اماں خوشی خوشی بتانے لگیں کہ ہم اسے صبح فجر کے وقت واپس لے کر آئے ہیں۔ پیر بابا نے کہا ہے کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم بہت جلد اس کی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الجھن سے رضیہ کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ کچھ چھپا تو نہیں رہی، مگر وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی، ایسے کہ جیسے اس کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ رضیہ کے ٹھیک ہو جانے سے تو اس پیر کی کرامات پورے گاؤں میں پھیل گئی، ہر طرف اسی کے چرچے ہونے لگے۔ میں نے سوچا کہ جو ہوتا ہے میری بلا سے ہوتا رہے، مجھے تو اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے۔ میں نے اماں بابا کو بتائے بغیر ہی BA کی کتابیں منگوا لی۔ میرا خیال تھا کہ جب امتحان قریب آئیں گے تو میں بتا دوں گی، اس وقت تو یہ منع بھی نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کوئی اور قدم اٹھائیں گے۔ سارا دن تو گھر کے کاموں میں ہی گزر جاتا ہے، مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے میں نے رات کو پڑھنے کا سوچا۔ جیسے ہی سب گھر والے سو گئے تو میں اپنی کتابیں اور لالٹین لے کر چھت پر چلی آئی کہ وہاں پر آرام سکون سے بیٹھ کر پڑھوں گی۔ جیسے ہی میں چھت پر گئی تو مجھے ایک دم سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ چھت کے آخری کونے سے مجھے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نیچے چلی جاؤں، لیکن پھر میں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں پر جاتی
وہاں سے باجی کو آتے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں انہیں ناراضگی سے کہا کہ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، آپ یہاں اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہیں؟ باجی اداسی سے کہنے لگی کہ میں نے کیا کرنا ہے، نیند نہیں آئی تو یہاں چلی آئی اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے باجی کو دیکھ کر ایک لمحے کو ان پر ترس آیا۔ باجی کی عمر 30 برس ہونے والی تھی، لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی کمی تھی، لیکن بات وہی تھی کہ ہمارے رواج کے مطابق خاندان سے باہر شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور باجی کے جوڑ کا خاندان میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ خاندان سے باہر ایک دو لوگوں نے دبے الفاظ میں رشتے کا پوچھا، لیکن میرے ماں باپ نے سختی سے منع کر دیا۔ آپا سے چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں اور وہ بیچاری ابھی تک کنواری بیٹھی تھی، تو اس کے لیے مجھے اکثر دکھ محسوس ہوتا تھا۔ باجی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نیچے چلی جاؤ، رات کے اس پہر چھت پر آنا مناسب نہیں ہے، جنات کا سایہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپا، جنات کا سایہ بھی تم پر ہو سکتا ہے، تم کیوں اس وقت رات کے پہر یہاں ٹہل رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھ پر ہو بھی گیا تو کیا ہی فرق پڑے گا، تمہارے سامنے تو تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، ایسا کرو تم نیچے میرے کمرے میں بیٹھ کر آرام سے پڑھ لیا کرو۔ یوں میں روزانہ رات کو باجی کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتی اور وہ ساری رات چھت پر گزار دیتی۔ کبھی کبھار جب میں اس کے پیچھے چھت پر جاتی تو مجھے وہ خود سے ہی باتیں کرتے سنائی دیتی۔ میں اندر ہی اندر اس کی حالت کو دیکھ کر ڈر جاتی کہ یہ خود کلامی کہیں کسی بیماری کا نتیجہ ہی نہ نکل آئے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، اچانک ایک روز باجی کو بیٹھے بٹھائے دورے پڑنے لگے۔ ہم سب تو ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ اماں زور زور سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میری بیٹی پر جن آ گئے۔ میں نے کہا بھی کہ اماں ایسی بات مت کرو، مانا کہ آپا روزانہ رات کو چھت پر جایا کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو کوئی جن ہی چمٹ گیا ہو۔ باجی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، لیکن کسی کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی باجی کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ ہم سب نے شکر کا کلمہ پڑھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹھے بیٹھے باجی کو آخر ہو کیا گیا۔ کچھ دن بعد کی بات تھی کہ پھر سے باجی کو دورہ پڑا۔ اس بار باجی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ جو بھی باجی کو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ اسے دورہ پڑا ہے، اسے جن کا سایہ ہو گیا ہے، اسے پیر بابا کے پاس لے کر جاؤ۔ میں اپنی اماں کے سامنے ڈٹ گئی کہ میری بہن کسی آستانے پر نہیں جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور میری بات کو کون مانتا۔ زبردستی پیچھے کر کے اماں اور ابا، بھابھی سب باجی کو لے کر پیر صاحب کے آستانے پر چلے گئے۔ میں منع کرتی رہ گئی، لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ باجی کو پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ کر سب گھر والے واپس آ گئے اور سکون سے سو گئے، جبکہ مجھے تو ٹینشن کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جانے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ جہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ شاید باجی کو مرگی کا دورہ نہ پڑا ہو، لیکن ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو پھر ہی کچھ پتہ چلتا۔ اور میرے گھر والے اتنی دقیانوسی سوچ کے مالک نکلے کہ انہیں پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑائے۔ اگلی صبح جب فجر کے بعد سب لوگ انہیں لینے جانے لگے تو ماں کو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ خبردار وہاں جا کر کوئی الٹی سیدھی بات کی، ورنہ یہیں گھر پر رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو میری باجی نماز پڑھ رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں ہے وہ پیر صاحب جنہوں نے باجی کا علاج کیا، لیکن وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ بابا جی نے بھی آپ کی بیٹی کا علاج کر دیا ہے، اب اس پر کبھی کوئی جن نہیں آئے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، آپ اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کی کہیں بھی شادی نہیں کی تو وہ جن دوبارہ سے آپ کی بیٹی پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، جو بھی رشتہ آئے بس کر دیں، اگر نہیں کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میرے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں، اگر خاندان سے باہر بیٹی کی شادی کریں گے تو لوگ باتیں بنائیں گے، سب رشتہ دار منہ موڑ لیں گے، لیکن اگر بیٹی کی شادی نہیں کی تو اس کی جان پھر سے خطرے میں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ باقی گھر والے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ اب اتنی افراتفری میں ہمیں کہاں سے رشتہ ملے گا،
اب تو عرصہ ہو گیا کبھی کوئی رشتہ آیا ہی نہیں۔ اماں کہنے لگی کہ فکر مت کریں، پیر صاحب نے دعا کی ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رشتہ آ ہی جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہفتے کے بعد ہمارے گاؤں میں ہی ایک رشتہ آپا کے لیے آ گیا۔ میرے گھر والے تو پیر بابا کے معترف ہو گئے اور فوراً سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ باجی کی شادی طے کر دی۔ میری باجی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ انہیں کبھی کوئی مسئلہ بھی ہوا تھا۔ وہ تو بہت خوش باش تھیں اور اپنی شادی کی تیاریاں بہت دل سے کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی سوچا کہ مجھے ابھی اس معاملے پر اتنا سوچ بچار نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ملنے والی ہیں، تو ابھی اس معاملے کو رفع دفع کرنا ہی چاہیے۔ باجی کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب گھر میں میری 2 بھابیاں تھیں اور میں۔ میری بڑی بھابی کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن اماں اس سے کہنے لگیں کہ آؤ تمہیں پیر صاحب کے آستانے پر لے کر جاتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے تمہیں حمل ہو جائے۔ میری بڑی بھابی کے خیالات بھی مجھ سے ملتے جلتے ہی تھے، اسے بھی پیروں فقیروں کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اماں کے مجبور کرنے پر وہ ان کے پاس چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ مجھے بہت خوش اور بدلی بدلی سی محسوس ہوئی، لیکن میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اسی دوران پھر سے ایک اور واقعہ سننے کو ملا۔ میری سہیلی شانو کو بھی جنات کا اثر ہو گیا تھا اور اس کے گھر والے بھی اسے پیر بابا کے آستانے پر چھوڑ آئے، اور کچھ دن بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب میں تھوڑا تھوڑا شک میں مبتلا ہونے لگ گئی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ جو بھی لڑکی آستانے پر ایک رات گزار کر آتی ہے وہ اگلی صبح بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ آخر اسے ایک ہی رات میں ایسا کیا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک دم سے گاؤں کی سبھی لڑکیوں پر جنات کا اثر کیوں ہونے لگا ہے؟ میں سوچتی رہتی تھی اور میری پڑھائی بری طرح سے متاثر ہونے لگی۔ جب میرے امتحانات نزدیک آئے تو میں نے اماں کو بتایا کہ میں BA کی تیاری کر رہی ہوں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ بہت خفا ہوئے، لیکن پھر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی۔ ابا کے ساتھ شہر پیپر دینے جانے لگی۔ ایک دن میں پیپر دے کر سینٹر سے باہر نکلی تو ابا کہنے لگے کہ ابھی بھی میں نے پیر صاحب کو تمہارے سینٹر کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ یہاں پر پیپر لینے آئے ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں۔ تم فضول میں ہی ان کو باتیں سناتی رہتی تھی اور جہالت کے طعنے دیتی تھی۔ دیکھو وہ تو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ میں ابا کی باتیں سن کر چونک گئی، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کہاں ہیں وہ پیر صاحب جو یہاں ایک پروفیسر کی حیثیت سے آئے ہیں؟ مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن سینٹر کے اندر مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ ابا کی کن کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ابا سے پوچھوں گی کہ ان کا حلیہ کیسا ہے اور ان کا نام کیا ہے، تاکہ جب میرا اگلا پیپر ہو تو میں ان کو دیکھ سکوں کہ آخر وہ ہے کون جو شہر میں ہیں، اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اور وہاں گاؤں میں پیر صاحب بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو میرا آخری پیپر تھا۔ میں دل مسوس کر رہ گئی۔ سارے راستے اس پیر صاحب کی ابا تعریفیں کرتے رہے کہ اتنے پڑھے لکھے شخص ہو کر وہ یہاں گاؤں میں لوگوں کی خدمت کرنے آتے ہیں، خدا ان کا بھلا کرے، ان کو اجر دے۔ جبکہ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو کچھ بھی ہو اس پیر صاحب سے ملنا ہی پڑے گا۔ اس کی اصلیت ہے کیا، وہ ہے کون، یہ سب کچھ مجھے جاننا ہی پڑے گا۔ ایک پڑھا لکھا شخص تو کسی بھی طرح اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، باشعور ہو کر وہ پیر نہیں بن سکتا۔ جبکہ ابا کے کہنے کے مطابق ان کو 100% یقین تھا کہ انہوں نے جس شخص کو دیکھا تھا وہ پیر صاحب ہی تھے۔ اگر میں اپنے گھر والوں سے کہتی کہ مجھے ان سے جا کر ملنا ہے اور کوئی بات کرنی ہے، اپنا شک دور کرنا ہے، تو وہ کبھی نہ مانتے اور مجھے ان کے پاس لے کر نہ جاتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جیسے دوسری لڑکیاں ان کے پاس جاتی ہیں مجھے بھی ویسے ہی جانا چاہیے، آخر پتہ تو چلے کہ ان کے پاس کتنی کرامت ہے اور اصل میں ساری حقیقت ہے کیا۔ میں نے بھی ایک دن جنات کے سائے کا ڈرامہ کیا۔ مجھے دیکھ کر میری اماں بری طرح سے پریشان ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں ملتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اتنی بار اس لڑکی کو کہا ہے کہ رات کے وقت چھت پر جا کر پڑھائی نہ کیا کر، لیکن یہ میری سنتی نہیں۔ اب دیکھا اس پر بھی جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے اسے بھی پیر بابا کے آستانے پر لے جانا ہوگا۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تو وہاں ایک عورت نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور ایک کمرے کی طرف لے کر جاتے ہوئے گھر والوں سے کہنے لگی کہ آپ لوگ چلے جائیں، صبح فجر کے بعد آئیے گا۔ اس عورت نے مجھے کمرے کے اندر چارپائی پر لٹا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ اندر ہی اندر میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میں نے یہاں کر غلطی تو نہیں کر دی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔
لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب مجھے بہادر بن کر ہونے والے حالات کا مقابلہ کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تو میرے وہاں پر ایسے ہی گزر گئے، کوئی بھی کمرے میں نہیں آیا۔ پھر میں خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی کہ آس پاس کا جائزہ لے سکوں، اور تبھی میری نظر اچانک کمرے میں ایک کونے پر پڑی۔ وہاں کا منظر دیکھتے ہی میری روح لرز گئی۔ کمرے میں جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں اور کمرے کا ماحول ایسا خوفناک تھا کہ میں بہت ڈر گئی۔ اسی وقت کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں بہت تھوڑی روشنی تھی، جس کی وجہ سے آنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس سے پہلے کہ میرے پاس آ کر بیٹھتا یا کوئی اور غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا، میں نے ایک دم سے اسے دھکا دیا اور کھلے دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ رات کے اس پہر سناٹا تھا اور کوئی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ آستانے پر بھی جو لوگ موجود تھے وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ میرے بھاگنے کی وجہ سے ہڑبڑی سی مچ گئی، ہلچل پیدا ہو گئی، اور وہ پیر اپنے مریدوں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے پیچھے جاؤ اور پکڑ کر لے آؤ۔ میں بہت تیز دوڑی اور گلیوں سے ہوتی ہوئی دروازے پر آ کر رک گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کو چکما دے کر باحفاظت اپنے گھر تک لوٹ آئی تھی۔ اگر میں اس کے ہاتھ لگ جاتی تو جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ مجھے گھر پر اس وقت دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، تو میں نے بہانہ کر دیا کہ پیر صاحب نے دم کیا تو میں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے، مجھے تو پوری رات وہاں پر رہنے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ مجھے واپس بھیجا ہے۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے گھر والے تھے، یہ سن کر مطمئن ہو گئے، لیکن میں بہت بری طرح سے پریشان ہو چکی تھی۔ میں تو اپنی طرف سے اس پیر کا سچ جاننے کی خاطر وہاں پر گئی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ میری توقع کے بالکل برعکس ہوا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا انتہائی رد عمل دوں گی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ مجھے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر وہاں پر رک کر دیکھنا چاہیے تھا کہ آخر وہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں سب کے سامنے اس کا راز فاش کر دیتی کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب کوئی اور پلان بنانا تھا کہ میں سچ جان سکوں۔ کچھ دن کے بعد میں اپنی سہیلی کے ساتھ دن کے وقت پیر کے آستانے پر گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں دھنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ابا بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ امتحانی سینٹر پر میں پیپرز دینے آئی تھی تو وہاں پر میں نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ یہ بھی وہاں ڈیوٹی پر مامور تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا شخص ہو کر ہمارے گاؤں میں کس قسم کی جہالت پھیلا رہا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو میں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے، میری عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کی شادیاں کروائی ہیں، ان کے مسئلے حل کیے ہیں، میرا بھی مسئلہ حل کر دیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ جس سے تم چاہو گی تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اس بات کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ راز راز ہی رہے۔ میں نے کہا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہیں مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں، بس کوئی مصیبت میں نظر آئے تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ راز صرف ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک طرف سے لگ رہا تھا کہ اس کا کردار کچھ مشکوک ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسری طرف سے وہ پیسے لینے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اگر تو وہ کوئی ڈھونگی یا فراڈیا ہوتا تو بہت سارے پیسے مانگتا، لیکن یہ پیسے کیوں نہیں لے رہا؟ کہیں سے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا کہ میں اس کی جاسوسی کرنے آئی ہوں؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رات کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ نہ تو میں اس کی شکل دیکھ پائی اور نہ ہی وہ میری، تو پھر میں کیسے اس کو پہچان سکتی تھی اور وہ مجھے کیسے پہچان سکتا تھا؟ بہت سارے سوالات تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن چونکہ سچ کا بھی پتہ چلانا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ گھر جاؤ اور رات کو خود پر جنات کے اثر ہونے کا ڈرامہ کرنا، تاکہ تمہیں تمہارے گھر والے آستانے پر چھوڑائیں۔ پھر جب آؤ گی تو مل بیٹھ کر بات کریں گے اور اس مسئلے کا حل بھی نکالیں گے۔ واپسی کے راستے پر میری دوست کہنے لگی کہ تم بھی فضول میں اس پیر بابا پر شک کر رہی ہو، بہت ساری لڑکیوں کے ان کی وجہ سے مسئلے حل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی بہن کا بھی۔ وہ ساری تو ان کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی اور تم ہو کہ ان کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ پہلے تو شاید میں واقعی اتنا پیچھے نہ پڑتی اور اس معاملے کو مزید آگے نہ بڑھاتی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہتی تھی کہ جو شخص شہر میں ایک پروفیسر کے طور پر ہے
وہ ہمارے گاؤں میں معصوم ذہنوں کے ساتھ آخر کیوں کھیل رہا ہے؟ اس کا اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس نے یہاں پر اپنا آستانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس رات میں نے پھر سے اپنے اوپر جنات کا سایہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میرے گھر والے پریشان ہو کر مجھے ان کے آستانے پر چھوڑ گئے۔ اب کی بار میں بہت محتاط تھی۔ میں کمرے کے اندر نہیں گئی بلکہ وہاں پر برآمدے میں ہی بیٹھ گئی۔ ایک عورت مجھے کہنے لگی کہ اندر کمرے میں چلی جاؤ، پیر صاحب آ کر بات کریں گے، لیکن میں نے کہا میں یہیں پر ٹھیک ہوں، جو بات کرنی ہے یہیں پر ہوگی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پیر صاحب بھی آ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم بتاؤ کہ تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اگر وہ لڑکا تمہارے لائق ہوا تو پھر ضرور تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر تم اسے بھول جانا۔ میں نے کہا کہ مجھے شروع سے جاننا ہے کہ آپ یہ سب کریں گے کیسے، مجھ پر تو کسی جن کا سایہ نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ تم سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر آئی تھیں رات آستانے پر گزار کر جاتی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان سب کو جنات کا سایہ تھا؟ میں تو ایک دم سے شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، وہ سب بھی تمہاری طرح ڈرامہ ہی کرتی تھی، کسی پر کوئی جن ون کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری طرح وہ بھی اپنی شادی کے لیے پریشان ہوتی تھیں، اس مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آتی تھی اور میرے ہی کہنے پر وہ ڈرامہ کر کے یہاں سے آتی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باجی نے بھی ڈرامہ کیا تھا، لیکن آخر کیوں اور اس کا کیا مقصد تھا؟ جب میں نے پیر بابا سے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں سچ تو یہ ہے کہ میں کوئی پہنچا ہوا پیر بھی نہیں ہوں، میں نفسیات کا پروفیسر ہوں اور لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنا اور ان کی نفسیاتی الجھنوں کا حل نکالنا میرا مشغلہ ہے۔ میرے یہاں پر کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، میں یہاں کسی کام سے آیا تو گاؤں کے رسم و رواج دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ کیسے لوگ اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، ان کی شادیوں میں دیر کر کے اور نہ کر کے خود تو گنہگار ہو رہے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی گناہوں کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گا۔ میں ان گاؤں والوں کی نفسیات سے واقف تھا کہ اگر ان کو کوئی ڈاکٹر، عالم یا پڑھا لکھا شخص یہ بات سمجھائے گا تو بالکل نہیں سمجھ۔ ہاں، اگر کوئی عامل بابا یا پہنچا ہوا فقیر ان کو جو کہے گا اس پر یہ آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے اور اس کی بات مانیں گے۔ اس لیے میں نے یہاں خود کو ایک پیر بنا کر پیش کیا۔ جو لڑکیاں چاہتی تھی کہ ان کی شادی ہو لیکن ان کے گھر والے ذات برادری سے باہر کرنے پر تیار نہیں ہوتے، ان کو میں یہی کہتا کہ وہ اپنے اوپر جنات کا ڈرامہ کریں اور یہاں پر آ جائیں۔ جب ان لڑکیوں کے گھر والے انہیں چھوڑ کر جاتے تو جس لڑکی کو وہ پسند کرتی تھی میں اسے بھی یہاں بلا لیتا۔ اگر وہ لڑکا مجھے اس لڑکی کے لیے قابل قبول لگتا تو میں وعدہ کرتا کہ ان دونوں کی شادی ضرور ہوگی۔ صبح کو وہ لڑکی گھر واپس چلی جاتی اور اس کے گھر والوں کو یہ یقین ہو جاتا کہ ان کی لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن میں انہیں یہ ضرور کہتا کہ اگر وہ نہیں چاہتے کہ مستقبل میں ایسا ہو تو جو بھی پہلا رشتہ آئے اپنی لڑکی کی شادی کر دیں۔ یوں وہ جس لڑکے سے چاہتی اس کی شادی ہو جاتی، وہی لڑکا رشتہ بھیج دیتا اور یہ معاملہ نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا۔ اب تک تمہارے گاؤں میں 20 سے زیادہ لڑکیوں کی شادی جو ہوئی ہے، اگر میں پیر ہونے کا ڈرامہ نہ کرتا تو کبھی ان لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی، وہ اب تک کنواری ہی بیٹھی ہوتی۔ میں بس اسی مقصد کے لیے یہاں پر ہوں۔ جس دن یہاں کی سبھی کنواری لڑکیوں کی شادی ہو گئی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میری بہن جو چھت پر ساری رات باتیں کرتی رہتی تھی وہ خود سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوتی تھی، اور بے شک اس آدمی کا طریقہ غلط تھا لیکن اس کی نیت بالکل ٹھیک تھی، اور کتنی لڑکیوں کا بھلا ہوا تھا جس میں میری بہن بھی شامل تھی۔ واقعی اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو آج بھی میری بہن گھر پر بیٹھی ہوتی اور شاید اب تک ذہنی مریضہ بن چکی ہوتی۔ میں نے اس آدمی کو سب سچ بتا دیا کہ میں اس کا راز جاننے کے لیے آئی تھی، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کام میں بھی اس کے ساتھ ہوں اور سب مل کر اس کے گاؤں میں علم کی شمع پھیلائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔